محترمہ، علماء ذوی احترام، داعیان قوم و ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکیٰ، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین، والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد، طب القلوب و دوائها ونور الابصار و ضیائها وعافیة الابدان و شفائها وقوت الارواح و غذائها وعلى آلہ وصحابہ دائما ابدا کثیرا کثیرا۔ آج کا یہ دستار بندی کا پرنور اجلاس، جس میں ہم اور آپ موجود ہیں، جامعہ دعوت الصغریٰ کے اساتذہ کی اور بالخصوص محب مکرم حضرت حافظ و قاری فیروز صاحب قبلہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ادارے آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، اور تعلیم انسان کو عروج اور ترقی دیتی ہے۔ انسان تعلیم یافتہ نہ ہو تو وہ ایک بیکار لاش کی مانند ہے۔ کسی نے کہا تھا تعلیم ہی سے پاتی ہے انسانیت فروغ، تعلیم ہی سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا مقدس ارشاد ہے، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ آج کامیابی کے لیے ہر شخص کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش میں انسان جائز ناجائز، حرام و حلال، مناسب غیر مناسب، اس کی کوئی فکر ہی نہیں کرتا، چاہے جہاں سے جیسے بھی وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی دینی ادارے قائم ہوئے، ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی یہاں کی زندگی میں بھی کامیاب ہوں اور وہاں کی زندگی میں بھی کامیاب ہوں۔ تو ہر انسان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے مشن میں، اپنی فکر میں، اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس سماج میں، اس معاشرے میں لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے، ان کو زندگی کے مقصد کا مفہوم سمجھانے کے لیے یہ دینی ادارے قائم کیے گئے، تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ دولت مند ہو جانا یہ کامیابی ہے،
شہرت حاصل کر لینا یہ کامیابی ہے، آپ جس طریقے سے بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس میں کامیاب ہو جائیں تو کیا یہی کامیابی ہے؟ اس پر اگر آپ غور کریں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ دنیا جسے کامیابی کہتی ہے وہ کامیابی نہیں۔ پڑھ کر کے بھی بہت سے لوگ ناکام رہتے ہیں، اس لیے دین کی تعلیم کی ترغیب دی گئی۔ کیوں؟ انسان پڑھ لکھ کر کے بھی ایسے کام کرتا ہے کہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ وہ نہ پڑھتا، کیونکہ علم کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ روشنی حاصل ہو جائے اور اس کے دائرے میں رہ کر کے وہ بھٹک کر کے نہیں بلکہ خود بھی سنبھل کے چلے اور دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلے۔ ورنہ ایسی تعلیم کی جس سے انسان گمراہ ہو جائے، کسی نے کہا تھا وہ اندھیرا ہی بلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے۔ ایسی تعلیم کی جس سے انسان گمراہ ہو جائے، ایسی تعلیم کی جس سے انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائے، ایسی تعلیم کی جس میں حرام اور حلال کی تمیز نہ ہو، ایسی تعلیم کی جس سے انسان انسانیت کا مقام و مرتبہ نہ سمجھ سکے، ایسی تعلیم کی جس سے انسان نظام معاشرہ نہ سمجھ سکے، معاشرے میں رہنے کا سلیقہ نہ سیکھ سکے۔ اسلام اس تعلیم کا درس نہیں دیتا ہے، اسلام اس نظام اور اس اصول کو نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام کو ہر لمحے ہر موڑ پر وہ سبق سکھاتا ہے کہ جہاں پر انسانیت کا احترام محفوظ ہو، جہاں پر لوگوں کے ادب ملحوظ ہو، جہاں پر مکمل طور سے مخلوق خدا کی رعایت کی گئی ہو، ہر ایک کے حق کی پاسداری کی گئی ہو۔ اس لیے دنیا میں ہر تعلیم کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، جو تعلیم انسان کو کامیاب بناتی ہے وہ تعلیم مصطفیٰ ہے، وہ تعلیم مصطفیٰ۔ ورنہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ پڑھے لکھے لوگ ہی رشوت لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی جاہل آدمی رشوت دے رہا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی جاہل آدمی، بالکل گوار آدمی جو کھیت میں پھاوڑا چلاتا ہو، وہ کسی کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر بھاگ رہا ہو؟ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہوں گے یہ سارے جرائم وہی لوگ کر رہے ہیں۔ اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ پڑھنا لکھنا ہی ضروری نہیں ہے، پڑھنے لکھنے کا جو صحیح مقصد اور مصرف ہے وہ پہلے ہمیں سیکھنا ضروری ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم نے یہی تعلیم دیا کہ جب مکہ المکرمہ میں تشریف لائے، اس وقت کا جو ماحول تھا، اس وقت کا جو لوگوں کے درمیان کلچر تھا، وہ ساری ان کے درمیان کی ساری حالتوں کو میرے نبی نے اپنے تعلیم کے ذریعے اپنے تربیت کے ذریعے تبدیل کیا کہ جو قوم چوری کرنے میں، جو قوم جنگ کرنے میں، جو قوم ایک دوسرے کو مارنے میں فخر محسوس کرتی تھی، میرے نبی نے جب تعلیم دی ہے تو وہ قوم آگے بڑھتی چلی گئی، ہر ایک کو احترام سکھاتی گئی اور خود نبی کے تعلیم پر عمل کرتی چلی گئی۔ بتانا ہے میرے عزیز کی ہر انسان ہر تعلیم کے ذریعے کامیاب ہو جائے، اسے کامیابی نہیں کہتے۔ یہ مدرسے جو قائم کیے گئے ہیں یہ اسی لیے قائم کیے گئے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو سمجھ سکیں۔ ایک بات یہاں پر موجود سب لوگوں کو معلوم ہوگا، آج سماج میں بچیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیونکہ بچیاں کماتی نہیں ہیں۔ بچوں کو کوئی بوجھ نہیں سمجھتا ہے، چاہے جتنا غلط کام کر ڈالے سماج میں اس کی ذلت نہیں ہوتی ہے۔ لڑکی کوئی غلط کام اگر کر ڈالے تو اسے سب لوگ گری نظر سے دیکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، اس کے ذریعے گھر کا کوئی کام چلنے والا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ نہیں ہے۔ بچیاں بوجھ کیوں سمجھی جاتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے
اپنے معاشرے کے نظام کو شادی بیاہ کے تعلق سے اتنا بگاڑ رکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ بچیوں کی شادی ہی پر خرچ ہوتا ہے اور یہ سب سے بڑا بوجھ ہے۔ جبکہ آج کل کے اس دور میں ہمارے سماج میں جتنے لوگ بھی موجود ہیں، صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ اگر اپنے پیسوں کا استعمال صحیح جگہ پر کریں، جائز طریقے پر اپنے مقصد کو حاصل کریں، اپنی ضرورتیں شرعی دائرے میں محدود کر لیں تو یہ شادیاں بھی مہنگی نہیں ہوں گی اور یہ بچیاں بھی آپ کی بوجھ نہیں سمجھی جائیں گی۔ مگر جتنے دولت مند لوگ ہیں چلے جائیے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی نواب صاحب ہے کہ رات کی بارات چل رہی ہے، اور اس علاقے میں بہت میں نے دیکھا ان کی پوزیشن یہ ہے کہ بڑے مالور دکھتے ہیں شادیوں میں، بڑے مالور دکھتے ہیں شادیوں میں، مگر مفلسی دین کی وادیوں میں۔ جب دین کی بات آتی ہے تو ان سے بڑا فقیر کوئی نہیں نظر آتا ہے، اور جب شادی بیاہ کی بات آتی ہے تو یہ موچ کھینچتے ہوئے اپنی دولتوں کی نمائش کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے عزیز، یہ دولتیں اگر تمہارے پاس آئی ہے تو یہ دولتیں تمہیں چھوڑ کر کے بھی چلی جائیں گی۔ میرے آقا نے تو یہاں تک تعلیم دی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی روٹی کا انتظام ہو جائے تو اس کا بھی احترام کرو، کیونکہ جس گھر سے یہ روٹی نکل جاتی ہے واپس پلٹ کر کے نہیں آتا۔ ہم نے اپنی دولتوں کو پانی کی طرح ناجائز کاموں کے لیے اس طرح بہا دیا ہے، جہاں پر جائز مقصد ہو، ضرورت کی باتیں ہو، وہاں خرچ کرنے میں ہماری ہمتیں پست ہو جاتی ہیں، ہم بالکل فقیر ہو جاتے ہیں، ہم اپنی مجبوری اور اپنا عذر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب دکھاوے کی بات آتی ہے تو لوگ قرض لے لے کر کے، بینکوں سے لون لے لے کر کے سب کچھ کر ڈالتے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے میرے سماج میں ایسے؟ ارے ہو رہا ہے نا میرے بھائی؟ کچھ لوگ تو ایسے بھی کہ ابا کی قرآن خوانی کے نام پر بھی چندہ کرے جاتے ہیں۔ ابا قرآن خوانی ہے چندہ دے دے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ سماج پڑھا لکھا نہیں، مدرسوں کی قدر ہم نے ختم کر دی تھی، یہ نہ سمجھا کہ یہاں سے ہمیں تعلیم کیا مل رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، دولت مل گئی، میں کہتا ہوں کامیاب نہیں ہو۔ اگر کامیاب ہوتے تو حضرت عثمان غنی کی طرح بن کر کے دکھاتے کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، خلیفہ اول صدیق اکبر کی طرح اپنی دولتوں کو دین کے نام پر بالکل نچھاور کر کے دکھاتے، مگر تم تو دکھاوا کر رہے ہو سب کچھ۔ جنات بابا کے نام پر مزار بناوٹ ہو تو بھٹا والے سب سے پہلے پریشان۔